ہر دور میں ہر انسان کے سامنے صراط مستقیم پیش کرنے کے لیے اللہ کے خاص بندوں کی مثال موجود ہے۔ اللہ کے وہ ولی جنہوں نے سختیاں سہ کے انسانوں میں محبت، امن اور سلامتی کے لیے ہر دکھ، ہر تکلیف کو گلے سے لگا لیا۔ ان ولیوں میں سہمن کے بادشاہ، پوری دنیا میں حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم کہنے والے کلندر شہباز کا مقام سب سے منفرد دیکھا جاتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب امام علی علیہ السلام سے کچھ یوں ملتا ہے۔ امام علی، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے محمد اسماعیل، ان کے بیٹے حضرت محمد عریسی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ثانی، ان کے بیٹے حضرت محمد منصور، ان کے بیٹے حضرت غالب، ان کے بیٹے حضرت عبد المجید، اور ان کے دو بیٹے ہوئے حضرت منتخب باللہ اور حضرت منتظر باللہ۔ حضرت منتظر باللہ سے حضرت شاہ شمس تبریز کا نسب ملتا ہے، اور ان سے شمسی اور سبزواری تبریزی سید پورے جہان میں پائے جاتے ہیں۔ اور حضرت منتخب باللہ سے کلندر شہباز کا نسب کچھ یوں ملتا ہے۔ ان کے بیٹے ہوئے حضرت محمد مہدی، ان کے بیٹے ہوئے حضرت ہادی، ان کے بیٹے ہوئے حضرت احمد، اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت محمود، اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت نور، اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت شمس الدین، اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی، اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت کلندر شہباز، جس کو پورا زمانہ مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ کوئی جھولے لال کہتا ہے، کوئی مست کلندر کہتا ہے، کوئی سخی لال کہتا ہے، کوئی شہباز کہتا ہے، کوئی عثمان مروندی کہتا ہے، تو کوئی شاہ حسین کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کبیر الدین کے لیے شادی کے لیے سینکڑوں رشتے آئے، لیکن آپ یہ فرماتے تھے کہ میں امام حسین کا ایک خادم بن کے جیوں گا، اور پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کے صحن میں جھاڑو دے کے گزار دی۔ کچھ وقت گزرا تو مروند کا ایک بادشاہ، جس کی بیٹی دن بدن علیل ہوتی رہی، اور وہ بار بار خواب دیکھے کہ روضہ امام حسین پہ کوئی بزرگ ہے جو جھاڑو دے رہا ہے۔ جب اس کا علاج ناممکن ہونے لگا تو اس دور کے طبیبوں اور حکیموں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو روضہ امام حسین لے کے جاؤ، شاید تمہاری بیٹی کا علاج وہیں ہو۔ تو بس وہ مروند کا بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کے کربلا آیا، اور دیکھے کہ ایک روحانی بزرگ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں جھاڑو دے رہا ہے۔ اس کی بیٹی نے جیسے ہی دیکھا تو اپنے بابا سے کہنے لگی، اے میرے بابا، یہ وہی بزرگ ہے جو بار بار میرے خواب میں آتا ہے، اور مجھے اپنے خواب میں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ اس کے نسب سے اللہ کا کوئی ولی آنے والا ہے، اور اللہ نے اس ولی کی آمد کے لیے مجھے چنا ہے۔ جیسے ہی وہ بادشاہ یہ پورا خواب حضرت ابراہیم کبیر الدین کو سناتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر فعل اپنے آقا حسین سے پوچھ کے کرتا ہوں۔ آج رات میں روضہ امام حسین میں آرام کروں گا، امام حسین کی جو مرضی ہوگی صبح اٹھ کے اس پہ عمل کروں گا۔ بس جیسے ہی رات ہوئی حضرت ابراہیم کبیر الدین آرام کریں تو خواب میں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابراہیم، جو تم اپنی پیٹھ سے بار بار آوازیں سنتے ہو، یہ آواز ہمارے ایک چاہنے والے کی ہے جس کے توسط سے ہزاروں لوگ فیض پائیں گے، اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے شادی کرو، کیونکہ اس وقت اس عورت سے زیادہ اس زمین پہ اور کوئی پرہیزگار عورت نہیں۔ اللہ نے تمہارے نسب کو پاک رکھا، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری نسب سے اللہ کا ایک ایسا ولی آئے جو شہباز بن کے پرواز کرے۔ جیسے ہی ابراہیم کبیر الدین نے خواب دیکھا، وہ صبح اٹھ کے شادی کی رضامندی ظاہر کرنے لگے، اور یوں مروند کی شہزادی سے حضرت ابراہیم کبیر الدین کی شادی ہو چکی۔ 7 دسمبر 1177 عیسوی بمطابق 558 ہجری میں اللہ نے بی بی فاطمہ ماجدہ اور حضرت ابراہیم کبیر الدین کے گھر اپنے اس نور کو ظاہر کر دیا جس کی دہلیز ہند و سندھ کے مومنین چوما کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی
تو پورے مروند شہر میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی آپ کی زیارت کا مشتاق تھا۔ ہر کوئی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا شہزادہ ہے جو اپنے باپ کی پیٹھ سے اپنے باپ سے کلام کیا کرتا تھا، اور جس کی ولادت کے قصے ولادت سے پہلے ہی پورے مروند میں گائے جاتے ہیں۔ آپ کے بابا نے آپ کی پیشانی چومی اور آپ کا نام شاہ حسین رکھ دیا، اور یوں آپ کو گھر میں شاہ حسین کہنے لگے۔ وہ دور سید السادات کے لیے بہت مشکل دور ہوا کرتا تھا۔ آپ کے نانا نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کے دشمن اس ہمارے شہزادے کا نام حسین سن کے اسے کوئی نقصان پہنچائیں، تو یوں آپ کے نانا نے آپ کا نام عثمان رکھا۔ تبھی سے حضرت قلندر شہباز کو حضرت عثمان مروندی کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ آپ بچپن سے ہی ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ بچپن سے ہی اللہ کا ذکر کرنا اور کوشش کر کے اللہ کی خلقت پر غور و فکر کرنا آپ نے اپنی عادت بنا لی تھی۔ آپ کی روحانی شخصیت کو دیکھ کے بعض مرتبہ آپ کی والدہ محترمہ بھی دنگ رہ جاتی تھی، اور آپ کی دائی فرماتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسا بچہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی عمر مبارک جب 7 سال کی ہوئی تو آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا، اور ہر سوال کا جواب قرآن کی مختلف آیات سے دینے لگے۔ آپ ہمیشہ اپنے گھر والوں سے کربلا کے واقعات سنتے رہتے تھے کہ کربلا میں ان کے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ آپ کی عمر مبارک جب 12 سال کی ہوئی تو آپ اپنے ایک عقیدت مند کو لے کے یہ فرمانے لگے کہ تمہیں پتا ہے ہم سادات کو رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا، ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو بے پردہ کیا گیا تھا، اور میرے دادا امام سجاد ننگے پاؤں گلے میں توک لیے میلوں میل سفر کرتے رہے۔ آپ زاروں قطار اپنے خاندان پہ گریا کرتے، اور یوں آپ نے روز میلوں میل ننگے پاؤں سفر کرنے کی اپنے وجود میں عادت ڈال دی۔ وہ سفر تقریباً 10 میل کا ہوا کرتا تھا، اور جہاں اس سفر کا اختتام ہوتا تھا تو آپ علی 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 کہہ کے ساتھ میں جو کانٹے ہوتے تھے وہاں اپنے جسم کو مارتے رہتے تھے، ان سے خون نکلتا تھا، اور آپ کا عقیدت مند دیکھتا تھا کہ وہ خون یاقوت ہو مرجان اور لال میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور تب سے آپ کا وہ سفر 10 میل کہا جانے لگا، جو رفتہ رفتہ 10 میل سے دھمال بن گیا، جو آج بھی آپ کے روضہ مبارک میں آپ کے عقیدت مند دھمال کی صورت میں کرتے ہیں۔ آپ تنہائی کو پسند کرتے تھے، اکثر کر کے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جاتے تھے اور اکیلے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کو اپنے جد اپنے خاندان سے بے انتہا مودت تھی۔ اس دور مروند سے مشہد دوسرے اماموں کی نسبت قریب ہوا کرتا تھا، تبھی آپ اکثر کر کے مشہد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ مروند سے مشہد کا سفر تقریباً پہاڑی ہے۔ قلندر شہباز پورا سفر ننگے پاؤں کیا کرتے تھے، اور اکثر سفر کے دوران روزے میں رہا کرتے تھے، اور امام علی رضا علیہ السلام کی دہلیز چوم کے واپس اپنے شہر آتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک جب 25 سال تک پہنچی تو آپ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، اور کربلا میں بابا ابراہیم کی صحبت اختیار کر لی، اور 10 سال امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں جھاڑو دیتے رہے۔ ہر جمعرات آپ امام علی علیہ السلام کے روضے کی طرف روانہ ہو جاتے تھے، اور جمعرات اور جمعہ نجف گزار کے پھر واپس کربلا آ کے رہنے لگتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 35 سال تک پہنچی تو آپ حج کے ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج کے تمام فرائض انجام دینے کے بعد آپ روضہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہنچے، اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت شیر شاہ جلال سے ہوئی، اور دونوں فقیر کی حیثیت سے روضہ رسول پہ ایک مجاور کی حیثیت سے رہنے لگے۔ کچھ سالوں کے بعد آپ پھر سے امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے نجف آ پہنچے، اور پھر کافی عرصہ امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک میں ایک فقیر کی حیثیت سے جھاڑو دیتے رہے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت شاہ شمس تبریز سے ہوئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز آپ کی شخصیت سے کافی متاثر ہوئے، اور تب آپ کی عمر مبارک تقریباً 41 سال تھی۔
अभी वक्त गुजर ही रहा था कि एक रात आपने ख्वाब देखा कि आप करबला की तरफ रवाना हो जाएं, क्योंकि बाबा इब्राहिम कबीरुद्दीन जवाबी आपके दीदार के मुंतज़िर हैं और इमाम हुसैन के रोजे से ही तुम्हें तरीकत का अम्र मुयस्सर होगा। तो बस कलंदर शहबाज करबला पहुंची। अपने बाबा की ज़ियारत के बाद अपने बाबा की खिदमत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में एक फकीर की जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन आपने हजरत इब्राहिम कबीरुद्दीन से अर्ज किया कि मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ लेके आऊं, लेकिन मेरी तबलीग के लिए अल्लाह ने किस जगह को मुंतखब किया है? हजरत इब्राहिम कबीरुद्दीन ने फरमाया, तुम्हारा अर्ज मैं दरबार हुसैन में पेश करूंगा। अभी कुछ ही वक्त गुजरा कि आपके बाबा ने आपको बुला के फरमाने लगे कि तुम्हारा अर्ज दरबार हुसैन में कबूल हो चुका है। हमारी मंजिल आसान करने के बाद तुम बरे सगीर की तरफ रवाना हो जाना और वहाँ हमारा एक तालिब है शाह जमाल मुजरिद, वहाँ से अपनी अमानतें लेके अल्लाह के दीन की तबलीग में मसरूफ हो जाना। बस अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि बाबा इब्राहिम कबीरुद्दीन जवाबी दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। आपने गुस्लो कफन के तमाम फराइज अंजाम दिए और हजरत बाबा इब्राहिम कबीरुद्दीन जवाबी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के सहन में तदफीन कर दिया और फिर आपने बरे सगीर की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कोल्हापुर के शहर आए, जहां आपकी मुलाकात सैयद जमाल मुजरिद से हुई। सैयद जमाल मुजरिद ने जब आपके चेहरे मुबारक के नूर और अखलाक को देखा तो फरमाने लगे कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम लालों के लाल हो और तुम्हारे हाथों से सैकड़ों मुशरिक मुसलमान बनेंगे, अल्लाह के दीन को तस्लीम करेंगे। तुम एक बहुत बड़ा दरवाजा हो और जितनी भी फकीरी अमानतें इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पुश्त दर पुश्त उनके पास मौजूद थीं, वो सब आपने हजरत कलंदर शहबाज को अता कर दी। उन अमानतों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तौक भी था। जैसे ही शहबाज कलंदर को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तौक मिला, आपने उस तौक को अपने गले मुबारक में पहन लिया और ये अहद कर लिया कि जब तक इस जहान में रहूंगा, ये इमाम सज्जाद का तौक जो उन्होंने करबला से लेके शाम तक अपने गले में पहना, मैं अपने गले में पहनूंगा और रोज 10 मील पैदल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की याद में नंगे पांव सफर करूंगा। और यूं जो जो आपका अकीदतमंद होता वो आपके साथ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के इश्क में नंगे पांव 10 मील सफर करने लगा और ये सफर कलंदर शहबाज के मुरीद होने की पहचान बनने लगा। और यूं कलंदर शहबाज के तहमील सफर को लोग कलंदर शहबाज की धमाल कहने लगे। आज भी उस कलंदर शहबाज के तहमील सफर की याद में कलंदर शहबाज के मुरीद जो तहमील सफर नहीं कर सकते, वो उनके सहन में ही थोड़ी देर अपने पांव जमीन पे मारते हैं और इमाम सज्जाद की याद में अपनी आंखें नम करके इमाम सज्जाद का पुरसा कलंदर शहबाज को देते हैं। और आज भी इमाम सज्जाद का वो पत्थर कलंदर शहबाज के सिरहाने मौजूद है। आपने अपने आप को बड़े सगीर के लोगों के लिए, उनकी इस्लाह के लिए वक्फ कर लिया। बहुत से गांव देहात जाते और अपने अखलाक और करामात से लोगों में अमन, मोहब्बत और सलामती का बीज बोते और मुख्तलिफ इलाकों की तरफ अपने मुरीदों को भेजते ताकि वो वहाँ जाकर तबलीग दीन करते रहें। उस दौर सिंध में एक बदतरीन रियासत थी जिसका नाम सेविस्तान था और उस रियासत का बादशाह चरपट राजा था। यहाँ बेइंतहा गरीबों पे जुल्म होता रहता था। इंसाफ नाम की कोई चीज इस शहर में वजूद तक नहीं रखती थी। कलंदर शहबाज ने अपने मुरीद बोदली से कहा कि जाओ वहाँ लोगों को अमन, इंसाफ, मोहब्बत और अल्लाह के दीन से आगाह करो, इंशाअल्लाह तुम जल्द मुझे वहाँ पाओगे। बस हजरत बोदला बहार वहाँ जाके बार बार लोगों की इस्लाह करते रहे, लेकिन सेविस्तान के लोग बार बार
اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے رہے اور بودلہ بہار کو ڈھونگی دیوانہ کہتے رہے۔ تاریخ نے لکھا کہ قلندر شہباز سے پہلے اس شہر بہت سے اللہ کے نیک بندے آئے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لیکن وہاں کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور بالآخر انہیں قتل کر دیتے تھے۔ حضرت بودلہ بہار بار بار اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جلد یہاں قلندر شہباز آئے گا، سدھر جاؤ، کیونکہ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں جو انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ وہ سب ہنستے رہے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں اور بالآخر انہوں نے قلندر شہباز کے مرید بودلہ بہار کو بھی قتل کر دیا۔ بس جس دن قلندر شہباز کے فقیر کا قتل ہونا تھا اسی دن قلندر شہباز سیون شہر آ پہنچے اور کہنے لگے، اے میرے بودلہ کہاں ہو؟ ادھر ادھر دیکھا، بودلہ قلندر شہباز کے پاس نہ آیا۔ دوسری مرتبہ کہا، جب تیسری مرتبہ کہا تو بودلہ فقیر اللہ کے عاشق کے عشق میں زندہ ہو کر حاضر ہو گئے۔ یہ منظر جب شہر کے لوگوں نے دیکھا تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ایک مرا ہوا انسان زندہ ہو گیا ایک فقیر کے کہنے پہ۔ ادھر ادھر باتیں ہونے لگی اور یہ بات اس شہر کے بادشاہ چرپٹ راجا کے کانوں تک آ پہنچی۔ چرپٹ راجا نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان کے نجومیوں نے کہا کہ اے ہمارے بادشاہ، یہ فقیر کوئی عام انسان نہیں، اس کو اپنی ریاست سے نکال دو، کیونکہ اس کے ماتھے کی لکیریں بتاتی ہیں کہ یہ آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ چرپٹ راجا نے کہا کہ اس ڈھونگی فقیر کو میرے شہر سے نکال دو، اور یوں قلندر شہباز اس شہر سے باہر آ کے اس جگہ رہنے لگے جہاں آج آپ کا روزہ مبارک ہے۔ آپ بار بار چرپٹ راجا اور وہاں کے لوگوں کی طرف اللہ کے دین کا پیغام بھیجتے رہے کہ آپس میں پیار کرو، کمزوروں پہ ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، اپنے رشتوں کی قدر کرو، عورت کا احترام کرو۔ لیکن وہاں کے لوگ قلندر شہباز کی توہین کیا کرتے تھے، ان کے فقیروں کی تذلیل کیا کرتے تھے۔ قلندر شہباز فرمانے لگے کہ اگر تم نے اللہ کے دین کو تسلیم نہیں کیا اور ایسے ہی انسانوں پہ ظلم کرتے رہے تو ان قریب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہارا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ایسی باتیں صرف کتابوں میں ہوتی ہیں، حقیقت میں تھوڑی۔ اور سب کے سب اللہ کے ولی قلندر شہباز پہ ہنستے رہے۔ بہت گستاخیوں کے بعد چرپٹ راجا نے یہ سوچا کہ قلندر شہباز ہمیں مرے ہوئے جانوروں کے گوشت کھانے سے منع کرتا ہے، ایسا کرتے ہیں اس کو کسی مرے ہوئے جانور کا گوشت کھلاتے ہیں، اور جب یہ کھا لے گا پھر کہیں گے کہ یہ ہے تیری فقیری، تجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ یہ گوشت مرے ہوئے جانور کا ہے یا حلال جانور کا، اور چلا ہے ہم پہ تبلیغ کرنے، اس کی بے عزتی کر کے اس کو یہاں سے نکال دیں گے۔ بس ایک پہلے سے مری ہوئی بلی کا گوشت لے کے اس کو پکا کے قلندر شہباز کی خدمت میں چرپٹ راجا کے سپاہی لے کے آئے۔ قلندر شہباز نے کھانے سے انکار کر دیا۔ بار بار ان کے سپاہی کہنے لگے کھا کے دیکھو تو صحیح۔ قلندر شہباز نے جیسے ہی اس تشتری کی طرف دیکھا تو اس تام سے بلی کی آوازیں آنے لگی۔ بس قلندر شہباز نے یہ فرمایا کہ تمہارے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ کہہ کے جیسے ہی اس تام کو الٹا کیا تو ساتھ ساتھ اس چرپٹ راجا کا پورا شہر الٹا ہو گیا اور سب کے سب مشرک اس شہر میں نیست و نابود ہو گئے۔ آج بھی اس چرپٹ راجا کے الٹے شہر کے آثار سیون شہر میں موجود ہیں۔ اس وقت اس شہر میں صرف وہی لوگ بچے جو اللہ کے دین پہ تھے۔ یہ بات سندھ میں اتنی مشہور ہو گئی کہ آس پاس کے گاؤں دیہات کے لوگ سیوستان آنے لگے اور اس الٹے شہر کو دیکھ کے قلندر شہباز کے قدم چومنے لگے، اور سب کے سب قلندر شہباز کی بیعت کرنے لگے، اور قلندر شہباز کے مریدوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی۔ قلندر شہباز نے اپنے ہاتھوں سے غازی عباس علمدار کا علم نصب کیا اور یہ فرمانے لگے جو پریشان ہے وہ اس علم کے سائے میں آئے، اپنی دعائیں اللہ سے غازی عباس کے صدقے مانگے، اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا گھر پریشانیوں اور مصیبتوں سے دور رہے تو وہ اپنے گھر میں غازی عباس کا علم لگا دے، اللہ کے کرم سے اسلام کے اس پرچم کے صدقے اس کا گھر مصیبتوں سے دور رہے گا۔ اور تبھی بڑے صغیر میں غازی عباس کے علم بڑھنے لگے اور ہر کوئی قلندر شہباز کی مریدی میں آنے کے بعد اپنے گھر پہ غازی عباس کا علم لگانے لگا۔ آپ اکثر کر کے اپنے مریدوں سے دور ہو کے یک تھمبی کی طرف جاتے اور وہاں پہ ایک غار ہوا کرتی تھی، اس غار سے مدینے کی طرف جاتے اور روضہ رسول کی زیارت کر کے واپس آ جاتے۔ سارا دن روزے میں رہتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر مبارک بڑھتی رہی ویسے ویسے آپ کی گفتگو کم ہوتی رہی۔ آپ کی دیدار کے لیے
آپ کے مرید ترستے تھے کہ کب آپ اس غار سے باہر آئیں، اپنے مریدوں کو زیارت کروائیں۔ آج بھی وہ غار جو تھمبی کے قریب موجود ہے۔ ایک مرتبہ سیوستان میں قلت آب ہونے لگی۔ اس دور میٹھے پانی کے لیے لوگ سفر کر کے لے کے آتے تھے۔ آپ کی مبارک قدموں سے سیوستان میں مختلف جگہوں سے چشمے نمودار ہوئے، اور اس مبارک چشمے کی جگہ کو آج بھی لال باغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے اس جگہ ہریالی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے ہر جگہ سبزہ اگنے لگا۔ شعبان 650 ہجری بمطابق 19 فیب 1274 عیسوی میں آپ نے سید علی سرمست کو چند وصیتیں کی کہ میرے بعد ہمیشہ محبت، امن اور سلامتی کا درس دینا، لوگوں میں اختلافات اور نفرت بڑھانے والی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اپنی تدفین کی جگہ کے بارے میں نشاندہی کی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام کا توق رکھنا، تاکہ میرے مرید جب بھی میرے پاس آئیں میرے دادا امام سجاد کے اس سفر کو یاد کریں جو انہوں نے کربلا سے لے کے شام تک کیا۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنا آخری وقت اس جسم کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ سارے عقیدت مند باہر آپ کی آواز سنتے رہے اور آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب تسبیح کی آواز فقیروں کے کانوں تک آنا بند ہو گئی تو آپ کے مرید جیسے ہی حجرے میں آئے تو دیکھا آپ دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جسم مبارک کو وہیں تدفین کیا گیا جہاں آپ نے فرمایا تھا، اور آج بھی آپ کے روضہ مبارک میں ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے انداز سے آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی کسی کو نہیں روکتا، کیونکہ آپ کا دروازہ امن کا دروازہ ہے، اور آپ کی شخصیت سلامتی کا پیغام ہے۔ سلام ہو اللہ کے ولی، سہون کے شہنشاہ قلندر شہباز پر۔